امریکہ ایران مذاکرات کے لیے ایک بار پھر اسلام آباد مرکزی نگاہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات فیلڈ مارشل سیداث منیر بھی شریک ہوئے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصف منیر نے استقبال کیا عباس اراغچی کے مسقط اور ماسکو کے دورے بھی شیڈول ایکس بیان میں کہا ہمسائے ممالک ہماری ترجیح ہیں دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہفتے کو پاکستان روانہ ہوں گے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوچ نے تصدیق کی امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے ایرانی حکام نے خود رابطہ کیا نائب صدر جے ڈی وینس ابھی امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے ضرورت پڑنے پر وہ پاکستان جا سکتے ہیں امید ہے بات چیت میں مزید پیش رفت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سے آگاہ کیا خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور کشیدگی میں اضافے کے خدشات پر بھی گفتگو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وفد کی آمد کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک گفتگو روسی وزیر خارجہ کا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف دونوں ممالک کا اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت دفتر خارجہ میں اہم اجلاس بھی ہوا خطے اور عالمی سطح پر بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے وہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا بہتر ہوگا وہ ڈیل کر لے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ آبنہ ہرمز سے اب تک 34 بحری جہازوں کو واپس بھیجا گیا جب تک ضرورت ہوگی ہرمز میں ناکہ بندی برقرار رہے گی ایرانی بحریہ قزاقوں کی طرح مختلف جہازوں پر فائرنگ کر رہی ہے صدر ٹرمپ کا ایران مشن بڑا واضح ہے چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈانکن نے کہا ایرانی بندرگاہوں پر کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے وارننگ کے بعد ایرانی جہازوں کو قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا ایران اب تک 5 تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکا بحر الکاہل اور بحر ہند میں ایرانی جہازوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے امریکہ ان ایرانی افراد سے رابطے میں ہے جن کے پاس اصل اختیار ہے برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایک ایسی پیشکش کرنا چاہتا ہے جس سے امریکی مطالبات حل ہو سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ایران اپنا موقف اور پیغام پاکستان کے ذریعے ہی آگے پہنچائے گا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا کہا پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے ثالثی اور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ چکا وفد اپنے دورے کے دوران پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کرے گا اسماعیل بقائی نے کہا ایران اپنے مشاہدات پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کرے گا امریکہ کی جارحانہ کارروائیوں کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا یورپی یونین نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دے دیا جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا اگر ایران سمجھوتے پر تیار ہو تو پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے قبرص میں یورپی یونین کے غیر رسمی سربراہی اجلاس میں انہوں نے کہا ایران کے سمجھوتا کرنے کی صورت میں پابندیاں نرم کرنے کی کسی نے مخالفت نہیں کی یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ بڑھایا جائے گا یوکرین کی فوری یورپی یونین میں شمولیت ممکن نہیں یورپی یونین کا ایران کے ساتھ مذاکرات میں نیوکلیئر ماہرین کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ امریکہ نے چین کی آئل ریفائنری اور شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں ایران سے کاروبار کرنے والی چینی آئل ریفائنری اور تقریباً 40 شپنگ کمپنیاں شامل غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقدام اس دھمکی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے جس میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک اور کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا عندیہ دیا تھا پابندیاں ایران کی تیل کی برآمدات محدود کرنے کی مہم کا حصہ ہے امریکیوں کی اکثریت نے ٹرمپ انتظامیہ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا
77% अमरीकियों के मुताबिक सदर ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल 25% महंगा हुआ। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स और इप्सोस ने मुश्तरका सर्वे के नताइज जारी कर दिए। सर्वे के नताइज के असरात नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात पर पड़ सकते हैं। ट्रंप पर महंगाई का इल्जाम लगाने वालों में 55% रिपब्लिकन, 58% आज़ाद और 95% डेमोक्रेट वोटर्स शामिल। 70% राय दहिंदगान ने अमरीका में माशी तरक्की के हुकूमती दावे को मुस्तरद कर दिया, जबकि 82% अमरीकियों के मुताबिक महंगाई तशवीश की बड़ी वजह। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़कर 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मुआहिदों की वजह से हुकूमत को तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ मुंतकिल करने के लिए इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं। और लाइट डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपए 60 पैसे कमी। लाइट डीजल 28 रुपए 81 पैसे कम हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया।